عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائے، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے میں یہ بات رکھتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قبر انور میں وہ زندہ ہے؟ ہم تو سنی ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر پاک میں زندہ، لیکن یہ بات بھی سمجھ کے چلو، حضور نے فرمایا ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائے، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں۔ بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے۔ زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزو، اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے، حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا، ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے۔ ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے۔ جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو۔ اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر، لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا۔ ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے، یہ مقام۔ ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے۔ زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے۔ اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی۔ تاج الشریعہ نے فرمایا بلہوس سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ تم جو سوچ رہے ہو
زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے. گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی. جو حضور کی غلامی میں ملے گی وہ عزت نہیں پا سکتے. عزیزان گرام وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا. آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں، موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا. جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی، ایک سٹیکر لگایا گیا تھا. اکثر جگہوں پر یہ سٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار. یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو. وقت کو ضائع نہ کرو. تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا. عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے. آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو. لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے. آپ کو میں بات بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، کمال کی چیزیں تھی نہیں. لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے. ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے. تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتا ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے، اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے. وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے. لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہے. ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں. یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے. تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی. ہم سنیوں کہ ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے.